گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جی آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسے بہت سے مسائل کا حل نکل آیا جو آج سے پہلے زمانے میں موجود نہیں تھا. جیسے آج ایک انسان کسی دوسرے مریض انسان کو اپنے جسمانی اعضاء ڈونیٹ کر سکتا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے. تو کیا ایسے مسائل کو اجتہاد کی روح سے دیکھا جا سکتا ہے یا ان اجتہاد کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جب سائنس نے ترقی کی، میڈیکل نے ترقی کی، تو وہ کام جو پہلے ممکن نہیں تھے آج ممکن ہو گئے. جس طرح کہ ایک انسان کے اعضاء دوسرے انسان کو لگا دینا آج یہ ممکن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یقیناً اگر کوئی شخص اپنی رضامندی سے دوسرے انسان کی بہتری کے لیے اور اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی اور نقصان میں ڈالے بغیر اگر وہ اپنے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ دوسرے کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جی ایک اور سوال ہے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اوپر. علامہ صاحب نے بتایا کہ اجتہاد جو ہے فکری پہلو ہے اور جہاد جو ہے عملی پہلو ہے. تو کن حالات میں جو ہے جہاد لاگو ہوتا ہے؟ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جب جہاد ہم پہ فرض ہو جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کا ایک وہ جز ہے جس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تو جہاد کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو جہاد کے قابل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاد کے قابل ہو سکیں، آپ جہاد کر سکیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ تمہیں تیاری کرنی چاہیے. اپنے گھوڑوں کو روزانہ صاف کیا کرو، اپنی تلواروں کو صاف کیا کرو، ان کو دیکھا بھالا کرو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ تم تیاری میں ہو. تو گویا جنگ سے پہلے جہاد سے پہلے اسلام نے ایک تیاری کا راستہ دکھایا ہے. امت مسلمہ کو ان حالات میں جہاد کی تیاری کرنی چاہیے اور جہاد کی تیاری آج اس دور میں علم کے ساتھ ہے. آج اس دور میں جہاد کی تیاری سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ کر کبھی بھی جہاد کے میدان میں آگے نہیں نکل سکتے. لہذا جتنا اہم اسلام میں دوسری عبادات ہیں اتنی ہی اہمیت اسلام میں جہاد کی ہے. مگر اس جہاد کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں. ضروری چیز یہ ہے کہ آپ موجودہ دور کے مطابق علم اور سائنس سے مزین ہو کر آپ میدان میں نکلیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مملکت کا قیام ضروری ہے. ایک مملکت میں ایک امیر المومنین جسے کہتے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں اٹھ کے جہاد شروع کر دوں، آپ جہاد شروع کر دیں، ایسا نہیں. ایک تو جہاد کے لیے ایک پرپز ہونا چاہیے، جہاد کے لیے ایک سٹیٹ ہونی چاہیے، جہاد کے لیے ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے. اور جہاد کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ موجودہ دور کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور علوم ہے ان پر آپ کو دسترس ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دسترس ہونی چاہیے ہمیں موجودہ علوم پر، اس کے بعد ہمیں جہاد کی بات کرنی چاہیے. ایک اور سوال آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. لوگوں کے اندر اجتہاد کی فکر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اجتہاد کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے نظام عدل کے تحت لانا ہے، اسلام کے نظام برکت کے تحت اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو لانا ہے. جب انسان یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میری ساری زندگی انفرادی اور اجتماعی اللہ کے قانون، اللہ کے حکم
اللہ کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے. جب انسان اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ ایک نظام چاہتا ہے اپنی زندگی میں لانا. گویا اگر ہم نظام معیشت آج نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کتاب و سنت کے مطابق اگر ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس بینکنگ سسٹم پر گفتگو کرنا ہوگی. وہ کتاب کے حوالے سے دیکھنا ہو کہ اس میں کس قدر ریفارمیشن کی ضرورت ہے, اس کے اندر کس قدر کوشش کر کے اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتہاد کی ضرورت اس وقت انسان محسوس کرتا ہے یا قوم اس وقت ضرورت محسوس کرتی اجتہاد کی کہ جب وہ آنے والے اس دور میں نت نئے مسائل کو اسلام کے مطابق وہ ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت اسے اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوگی. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آج ایک بڑے خوبصورت موضوع پر یعنی اسلام اور اجتہاد پر آپ نے بات کی. تھینک یو ویری مچ. اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ کو ہم ابھی ایک ای میل ایڈریس بتاتے ہیں, آپ اس پہ ہمیں ای میل کیجیے, یا اگر آپ کے ذہن میں موضوع ہو جس کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں کہ ہم اس پروگرام میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں تو بالکل آپ نشاندہی کر سکتے ہیں اس موضوع کی بھی. اس کے لیے ہمارا بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی INFOSHAFAATRASOOL info@rasool@yahoo.com. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ کچھ اور سامعین کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. جہاں رہیے بہت خوش رہیے اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.